بہرحال اہل بیت اطہار کی میں بات کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. ایک مرتبہ ایران کے پاس ایک مدائن جگہ ہے، جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے اسے جب فتح کیا تو مسجد نبوی شریف میں جو غنیمت کا مال تھا اس تمام مال کو جمع کر دیا، اور جب اس مال کو جمع کیا تو مال غنیمت تقسیم کرنے کی بات آئی تو حضرت فاروق اعظم نے سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور حسن مجتبی کو بلانے کے بعد آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسن کو عطا فرمائے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور 1000 درہم امام حسین کو عطا فرمائے. اور جب ان دونوں کو عطا کر دیے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلا کر کے اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم عطا کیے. امام حسن کو 1000، امام حسین کو 1000 اور اپنے بیٹے کو 500 درہم عطا کیے. تو اب اس پر حضرت عبداللہ کے دل میں یہ خلجان پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اے ابا جان، امام حسن اور امام حسین اس وقت بھی چھوٹے تھے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے میں نے تلواریں اٹھائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بقا کے لیے میں نے اپنے سینوں پر زخم کھائے ہیں. میں حضور کے ساتھ غزووں میں شامل رہا، غزوات میں شامل رہا، جنگوں میں شامل رہا، لیکن اس وقت امام حسین اور امام حسن چھوٹے تھے، نہ تو کسی جنگ میں شامل ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے دین کے لیے کوئی جنگ لڑی ہے. اس کے باوجود بھی تم نے آج جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی بات آئی تو حسن و حسین کو 1000 درہم اور مجھے 500 عطا کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اتنا عبداللہ نے کہا تو حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد کہا عمر جاننا چاہتے ہو تو سنو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں 500 اور حسین و حسن کو 1000 کیوں دیے؟ تو مجھے بتاؤ تو صحیح اور لا کر تو دکھاؤ کہ تمہارا باپ حسن و حسین کے باپ کی طرح ہے، تمہارا بھائی حسین کے بھائی کی طرح ہے؟ کیا تمہارا باپ ایسا ہے کہ جیسا حسین و حسن کا باپ ہے؟ کیا حسین کی ماں کی طرح تمہاری ماں ہے؟ جب اتنا کہا حضور صلی اللہ علیہ امام حسین اور حسن کے یہ نسب کے نام گنائے تو عبداللہ کی نظریں جھک گئی. بتانا عمر نے یہ چاہا کہ تم کس سے فضیلت میں مقابلہ کر رہے ہو؟ اس حسین سے کہ جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، یا اس علی سے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یا اس فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتے ہو کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ جب اتنا کہا تو حضرت عبداللہ کی نظریں جھک گئیں. اور جب یہ حضرت علی کی بات یعنی حضرت عمر نے جب اپنے بیٹے سے کہا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کسی نے حضرت علی کو جا کر کے بتا دیا. کیا کہ فرمایا اے عمر، اے علی، آج حسنین کریمین کی شان کے بارے میں حضرت عمر نے یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے ہیں. جب حضرت علی نے اتنا سنا کہ عمر نے حسنین کریمین کے بارے میں یہ کہا تو حضرت علی بھی وجد کی کیفیت میں آ گئے اور کہنے لگے اگر ایسا ہے تو سنو، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے تو عمر اہل جنت اور جنت کے سراج ہیں، جنتیوں کے چراغ ہیں. یہ اہل بیت اطہار کی فضیلت ہے. یہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت رکھنا ہے. اور جب عمر نے اتنا سنا کہ حضرت علی نے میرے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ میں اہل جنت کا سراج ہوں، چراغ ہوں، تو حضرت عمر سے رکا نہیں گیا، اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، چند ساتھیوں کو لے کر کے حضرت علی کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اے علی، کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی میں یہ کلمات سنے ہیں؟ کہا ہاں، خدا کی قسم میں نے حضور کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ حضور نے کہا ہے عمر تم جنتیوں کے چراغ ہو. جب یہ سنا تو کہا اے علی، اگر واقعی میں ایسی بات ہے تو مجھے تحریر کر کر کے دے دو. اگر تم نے حضور سے سنا ہے تو میں کاغذ اور قلم لے کر کے آیا ہوں، بطور ضمانت یہ بات لکھ کر کے دے دو. حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے جبریل سے سنا،
اور جبریل کو اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عمر جنتیوں کے چراغ ہیں، اور یہ تحریر لے کر کے حضرت عمر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اے میرے گھر والوں، اس تحریر کو سنبھال کر کے رکھو، اس تحریر کو سنبھال کر کے رکھنا، اور جب مجھے غسل دے چکو، میرا انتقال ہو جائے، میرے جسم کو خوشبو میں لپیٹ دو، اور جب مجھے قبر میں رکھو تو اس تحریر کے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن کے ایک حصے میں رکھ دینا اور مجھے دفن کر دینا، میرے اہل جنت کے چراغ ہونے کی یہ دلیل ہی کافی ہوگی۔ کیا ہم اہل بیت کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن عزیزوں، یہ چیز اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کے نبی کی بے شمار احادیث سے ہمیں اہل بیت اطہار کی شان معلوم ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ ہمارے دلوں سے صحابہ کرام کی بے ادبیاں ہونے لگیں، ہم اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ ہم ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے لگیں۔ ایک جماعت ہے جو ابو بکر کو معاذ اللہ کافر کہتی ہے۔ ارے قرآن نے ابو بکر کو صحابی کہا ہے، اذ قال لصاحبہ، اور کوئی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا کہ جس کے بارے میں قرآن نے صحابی کہا ہو، لیکن ابو بکر کی شان وہ ہے کہ جس کے بارے میں رب نے خود کہا ہے کہ ابو بکر صحابی ہے۔ اب بتائیں کہ جو ابو بکر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے، وہ ایمان، اس کا کیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ دور فتن ہے، یہ پرفتن دور ہے، جہاں ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار کی فضیلتیں بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ تو میں نے وہ باتیں کی جو حضور نے بیان فرمائی ہیں، بلکہ صحابہ اکرام نے خود حسن و حسین کی تعریفیں کی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ دروازے کے باہر بیٹھے ہیں، کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی بات چیت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے اندر نہیں جاتے، کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین آ کر کے دیکھا، ابو فاروق اعظم سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے تھے، فاروق اعظم سے ملاقات کے لیے حسین اعظم آئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ان کا خود کا سگا بیٹا دروازے پر بیٹھا ہے تو مجھے اندر جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھا تو حضرت امام حسین واپس چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں حضرت عمر کو پتا چلتا ہے کہ حسین آئے تھے اور دروازے تک آ کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ عمر فاروق خود اٹھ کر کے حسین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے زمین پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں، اے حسین، آئے تھے تو چلے کیوں گئے؟ کہا میں نے دیکھا کہ عبداللہ دروازے پر بیٹھے ہیں، جب آپ کے سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی تو مجھے کیسے اجازت مل سکتی تھی، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ جب یہ سنا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، حضرت فاروق اعظم رونے لگے اور کہا، اے حسین اعظم، میرے سر پر جو بال دیکھ رہے ہو نا، یہ سب کا سب تمہارا ہی صدقہ ہے۔ میرے سروں پر جو بال دیکھ رہے ہو حسین، یہ تمہارے ہی خاندان کا صدقہ ہے۔ یہ جو عزتیں، یہ جو نوازشیں، یہ جو اکرام میری ذات کو آج ملے ہیں نا، یہ میرا کوئی کمال نہیں، مجھے تو دنیا جانتی بھی نہیں تھی، میرا تو نام بھی دنیا کو یاد نہیں تھا۔ اتنا جو مقام ملا ہے کہ آج پوری آدھی دنیا پر میری حکومت حسین تم دیکھتے ہو، اس میں عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال تمہارے نانا کی نسبت کا ہے، اس میں کمال حضور کی نسبت کا ہے۔ حضور سے نسبت کیا ہوئی؟ دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ حسین، تمہیں گھر پر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے، جب چاہو، جیسے چاہو، جہاں چاہو آ سکتے ہو۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ آپ نہیں جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان خاندان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے خاندان سے اتنی محبت ہے کہ اپنے خاندان سے بھی میں حضور کے خاندان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے تو اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو بڑھایا ہے، لیکن آج کچھ نام نہاد مولوی صحابہ کرام کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کون کسی کی شان کو گھٹا سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔